فرمائیں۔ آئیے ہم استقبال کرتے ہیں اس عظیم مبلغ کا، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ اتنا بڑا عظیم الشان مجمع جسے دیکھ کر اور جس کا سامنا کرنے کے بعد گونگا بھی بولنے لگے، ظاہر بات ہے کہ ہم اس عظیم اجتماع سے کیوں نہ فائدہ اٹھائیں۔ داد دینی پڑے گی مجھے مسلمانوں کی جرأت کی کہ آپ نے اپنے بہت سارے مشاغل کو، بہت سارے کاموں کو پیچھے رکھ کر دین کے لیے، اسلام کے لیے اور ملت کی سربلندی کے لیے اپنا وقت قربان کیا اور اس عظیم اجتماع میں تشریف لائے۔ ہم دعا کرتے ہیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اللہ کے سامنے دست بدعا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مجمع کے اندر جتنے بھی لوگ حاضر ہیں، آئے ہوئے ہیں، اللہ ہر ایک کے آنے کو یہاں قبول فرمائے۔ آمین کی آواز بہت کم آ رہی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام جائز مرادوں اور خواہشوں کو پوری کرے۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی خدمت کے لیے مجھے اور آپ کو قبول فرمائے۔ میں دعا دیتا ہوں آپ کو کہ تجھ کو حق توفیق حق خدمت اسلام دے، صدق دے، ایمان کامل دے، خلوص تام دے، ساری دنیا کی خلافت بھی بسط اکرام دے، تجھ سے لے وہ کام جو دونوں جہاں میں کام دے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ اسلام کو ترقی سے مالا مال فرما، اے اللہ مسلمانوں کو سرخروئی نصیب فرما۔ دنیا کے جس خطے اور جس کونے میں یا جس گوشے میں مسلمان بستے ہیں، تیرا نام لینے والے بستے ہیں، تیری بڑائی بیان کرنے والے رہتے ہیں، اے اللہ اس خطے کے لوگوں کو سرخروئی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر مضبوطی سے جمع دے، اور اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرح ہمیں دین کی تبلیغ کے لیے قبول فرما۔ آپ کو یاد نہیں عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھول گئے کہ جب وہ افریقہ کی سرزمین پر گئے ہیں تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ہم لوگوں کو کہاں ٹھہرنا چاہیے جہاں ٹھہر کر ہم لوگوں کو دین کی دعوت دے سکیں، جہاں سے ہم اللہ کے دین کی تبلیغ کر سکیں۔ ایک جگہ پسند آئی، حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھیوں نے مشورہ دیا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ یہ جگہ خطرناک ہے کیونکہ یہاں درندے اور چوپائے بستے ہیں، یہاں ہمیں ٹھہرنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنا ٹینٹ اور خیمہ دوسری جگہ لگانا چاہیے۔ تو تاریخ نے دیکھا کہ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی کہ اے شیرو اور اے چیتو اور بھیڑیو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ہم یہاں دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی جان پیاری ہو وہ فلاں وقت تک میدان کو، جنگل کو خالی کر دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کی اس بات پر چیتوں اور بھیڑیوں اور درندوں نے اس جنگل کو خالی کیا، اور پھر اللہ کے بندوں نے، مسلمانوں نے وہاں سے پھر دین کی تبلیغ کی۔
اب ہم اپنے مائع ناز مقرر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری اس تقریر، جو آج پیس کانفرنس کا 8واں دن ہے، جیسا آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، چند موقعوں پہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات میں اردو یا ہندی میں کہوں۔ کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، اسی لیے ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کو آغاز کرنے کے پہلے ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں ان غلطیوں کے لیے، اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میری غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ آج کے میری تقریر کا موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلمان تک اسلام کی بات پہنچائے، اور جتنے بھی غلط فہمیاں اسلام کے متعلق ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے کیا وہ انتہا کوشش کرے کہ ان غلط فہمیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، جو آیت کی تلاوت کی میں نے تقریر کے شروع میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن، سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت اور حسنت کے ساتھ، اور ان سے بحث کرو اچھے اور بہترین طریقے کے ساتھ۔ دعویٰ کرنا غیروں کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اسلام کا پیغام پہنچانے کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ طریقے میں سفلتا زیادہ ملتی ہے، کامیابی زیادہ ملتی ہے، کچھ طریقے میں کم ملتی ہے۔ اکثر مسلمان جب غیروں سے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ اسلام کے بارے میں 100 اچھی چیزیں کہتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ماننے کے باوجود وہ غیر مسلم، اس کے دماغ میں یہ رہیں گا یہ سارے چیزیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ وہی مسلمان ہیں جو دہشت گرد ہے، یہ وہی مسلمان ہے جو فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، یہ وہی مسلمان ہے جس نے اپنے دین کو تلوار کے زور پہ پھیلایا، یہ وہی مسلمان ہے جو ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے، یہ وہی دین اسلام ہے جو خواتین کو ذلیل کرتا ہے پردے میں رکھ کے۔ یہ چند سوالات، یہ چند غلط فہمیاں اس غیر مسلمان کو اسلام کی اچھائیوں کو پہچاننے سے روکتی ہے۔ اسی لیے جب بھی میں کوئی بھی غیر مسلمان سے ملتا ہوں، میرا سب سے پہلا سوال اس سے یہ رہتا ہے کہ آپ کو اسلام، آپ کے نظریے میں، چاہے آپ کا علم اسلام کے بارے میں صحیح یا غلط ہے، آپ کے نظریے سے آپ کو کیا لگتا کہ اسلام میں کیا برائی ہے؟ اور مطمئن کرتا ہوں، آئی میک ہم کمفرٹیبل، آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، اور میں اطمینان دلاتا ہوں کہ وہ قرآن کے خلاف یا اسلام کے خلاف ہے، جو بھی وہ سمجھتے ہیں غلط ہے، وہ بنا جھجک مجھ سے کہہ سکتا ہے۔
اور جب میں انہیں اطمینان دلاتا ہوں، اکثر یہ غیر مسلمان 3 یا 4 سوالات پوچھتے ہیں، اور جو تجربہ مجھے ہے تقریباً 20 سال دعوتی میدان میں، میرے نظریے میں یہ غیر مسلمانوں کو 20 عام سوالات ہیں اسلام کے بارے میں، 20 عام غلط فہمیاں ہیں اسلام کے بارے میں، اور جب وہ 2 یا 3 یا 4 سوالات کرتے ہیں، اکثر یہ 20 غلط فہمیوں کے اندر سے ہے، یہ 20 سوالات کے اندر سے ہے۔ یہ 20 غلط فہمیاں یا عام سوالات غیر مسلمان کے ذہن میں کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جس طریقے سے میڈیا اسلام کے بارے میں پیغام پھیلا رہا ہے، جس طریقے سے غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے، اس طریقے سے یہ 20 غلط فہمیاں اس غیر مسلم کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہم جانتے ہیں انٹرنیشنل میگزین، انٹرنیشنل نیوز پیپرز، انٹرنیشنل ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز، ٹیلی ویژن چینلز، یہ سارے انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں کئی غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے، اور آج جو یہ 20 غلط فہمیاں ہیں غیر مسلمان کے ذہن میں، 25 یا 50 سال یہ کچھ دوسرے تھے، 25 یا 50 سال بعد ہو سکتا ہے کہ یہ غلط فہمیاں بدل جائیں گی۔ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے، اس طریقے سے یہ غلط فہمیاں غیر مسلمان کے دماغ میں آتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے میں نے دنیا کے کئی ممالک میں تقریر کی ہے اور سوال کا جواب دیا ہے۔ میرے ایکسپیرینس میں، میرے تجربے میں، یہ 20 غلط فہمیاں یا سوال سارے دنیا بھر میں وہی ہے، چاہے آپ امریکہ میں جاؤ، کینیڈا جاؤ، یو کے جاؤ، سنگاپور جاؤ، ملیشیا جاؤ، سعودی جاؤ، انڈیا، یہ سارے غلط فہمیاں جو غیر مسلمان کے ذہن میں ہیں یہ وہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ماحول کے ذریعے 1 یا 2 اور غلط فہمیاں اس کے دماغ میں پیدا ہو سکتے، لیکن یہ 20 اہم غلط فہمیاں وہی ہے۔ اگر ہر مسلمان یہ 20 غلط فہمیوں کے جواب کو یاد کر کے غیروں تک پہنچاتا ہے، حکمت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ، قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ، غیر مسلمان کی مذہبی کتابیں کے حوالے کے ساتھ، چاہے وہ بائبل ہو، ویدا ہو، بھگوت گیتا ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالات کے حساب سے، حکمت کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، منطق کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ غیر مسلمان اسلام قبول کرے یا نہیں، کم از کم اس کے دل میں جو اسلام سے نفرت ہے، انشاءاللہ وہ تو کم از کم دور ہو جائیں گی، وہ اسلام کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گا۔ اور یہ 20 جوابات جو ہے، وقت اتنا نہیں ہے آج کہ میں سارے 20 سوالات کے جواب دے سکوں، اکثر وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں پہلے 10 سوالات کا جواب دیتا ہوں، لیکن آج میں سوچا کہ کئی تقریروں میں، چاہے انگریزی میں ہوں یا اردو میں ہوں، کئی بار میں نے پہلے 10 غلط فہمیوں کا جواب دے چکا ہوں، جو پیس ٹی وی پہ بھی کافی بار آ چکی ہے۔ آج میں نے سوچا کہ وہ آخری 20 سوالات کا جواب دوں، اور یہ سارے 20 سوال کے جوابات انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور کتاب کی شکل میں بھی موجود ہے۔ آخری 10 سوالات کا جواب دینے کے پہلے کم از کم میں پہلے 10 غلط فہمیاں
یا سوال آپ کے سامنے کم از کم پیش کروں اور پھر میں آخری 10 کا جواب دوں گا. آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر اسلام میں کوئی لفظ جو بدنام ہے اور ایک لفظ جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے وہ ہے لفظ جہاد. دوسری عام غلط فہمی ہے کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، مسلمان ایکسٹریمسٹ ہے، انتہا پسند ہے. تیسری غلط فہمی، مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان دہشت گرد ہے. چوتھی غلط فہمی، یہ اسلام مذہب تلوار کے زور پر پھیلا. یہ چاروں غلط فہمیوں کا انشاءاللہ میں اس کانفرنس کے آخری دن جو آخری نشست میں میری تقریر ہے جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں، انشاءاللہ اس تقریر میں میں یہ چاروں غلط فہمیوں کو دور کروں گا. پانچواں عام سوال جو غیر مسلمان اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ ہے کہ اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ چھٹا سوال، اگر مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو عورت کو ایک سے زیادہ مرد کو شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ ساتویں اہم غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے کیونکہ وہ خواتین کو حجاب اور پردے میں رکھتا ہے. آٹھویں اہم غلط فہمی ہے مسلمان جینے کے لیے دوسرے جاندار چیزیں کی جان لیتے ہیں اور جانور کی ہتیا کرتے ہیں، اور یہ غیر مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کیوں کھاتے ہیں اور جانوروں کی جان کیوں لیتے ہیں. نویں غلط فہمی یہ ہے کہ جو غیر مسلمان گوشت کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کھاتے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں، لیکن وہ جب جانوروں کا قتل کرتے ہیں تو اسے آستے آستے ذبیحہ کیوں کرتے ہیں؟ تڑپا تڑپا کے کیوں مارتے؟ ایک جھٹکے میں کیوں نہیں مارتے؟ 10ویں غلط فہمی غیر مسلمان یہ کہتے کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کھاتا ہے اس کے بیہیویئر پہ، اس کے برتاؤ پہ وہ کھانے کی چیز کا اثر ہوتا ہے، اور مسلمان جانور کھاتے ہیں اور جانور کی طرح برتاؤ کرتے ہیں. 5% 5 اور 6 7 نمبر پہ جو غلط فہمیاں تھے اس کا ذکر میں پہلے سال کر چکا تھا، پچھلے سال جب میں تقریر تھی وومن رائٹس ان اسلام انگریزی میں، اور جو 8ویں اور 9ویں غلط فہمی ہے نان ویج کے بارے میں، اس کا سوال ایک ہفتے پہلے پچھلے سنیچر کو کوئی غیر مسلمانوں نے پوچھا تھا اور میں نے اس کا جواب دیا تھا. آج انشاءاللہ میں آخری 10 غلط فہمیوں پہ توجہ دوں گا. 11ویں اہم اور عام غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام مذہب میں بت پرستی حرام ہے، اسلام توحید میں مانتا ہے، پھر یہ مسلمان کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں جب وہ بت پرستی میں نہیں مانتے، اور یہ کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا، اور کوئی بھی مسلمان
کوئی بھی مسلمان کعبے کو اپنا بت مانتا ہی نہیں، کیونکہ اسلام میں بت پرستی حرام ہے، لیکن کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں 144 میں کہ مسلمان آپ جہاں بھی ہو آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ کعبہ ہم مسلمانوں کا قبلہ ہے، ہم مسلمان ایکتا میں مانتے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم ایک ہو کے نماز پڑھتے ہیں، وی پرے ان کانگریگیشن۔ مثال کے طور پہ اگر مسلمانوں کو یہاں نماز پڑھنا ہے تو کوئی کہیں گا کہ پشچم کی طرف پڑھیں گے، کوئی کہیں گا دکشن، کوئی کہیں گا اتر، کوئی کہیں گا نارتھ، کوئی کہیں گا ساؤتھ۔ تو ایکتا کے لیے، جمع ہونے کے لیے ہم سب مسلمان دنیا میں جدھر بھی ہے ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ کوئی مسلمان کعبے کی عبادت نہیں کرتا۔ اور سب سے پہلی بار جب دنیا میں کسی نے ورلڈ میپ آف جیوگرافی بنائی، دنیا کا نقشہ بنایا، وہ تھے مسلمان۔ الادروسی سن 1154 میں 1154 میں سب سے پہلی بار ورلڈ میپ آف جیوگرافی بنائی، دنیا کا نقشہ بنایا۔ اس وقت مسلمانوں نے ساؤتھ پول کو اوپر رکھا اور نارتھ پول کو نیچے، اور کعبہ بیچ میں تھا۔ ویسٹرن کارٹوگرافر بعد میں آئے اور نقشے کو الٹا کیا، نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے، لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہی ہے۔ کعبہ از ان دا سینٹر۔ اسی لیے جدھر بھی آپ دنیا میں ہیں، اگر آپ نارتھ میں ہیں، دنیا میں رہ رہے تو آپ ساؤتھ کی طرف نماز پڑھیں گے، اب اگر آپ ساؤتھ میں رہ رہے تو نارتھ کی طرف نماز پڑھیں گے، ایسٹ میں تو ویسٹ، ویسٹ میں تو ایسٹ میں، جدھر بھی آپ ہیں ہم مسلمان کعبہ کی طرف ہمارا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور جب مسلمان حج یا عمرہ کی